مخلوق کی تربیت کے لیے وہ بہت نرم مزاج ہو چکا ہوتا ہے اور تبلیغ کے کام میں نرم مزاجی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ عربوں میں ایک شخص بدر بن مشر غفاری تھا۔ یہ عکاظ کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کے کہا، میں عربوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا۔ وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری۔ اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا سے زخمی ہوا تھا۔ اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ اس میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی۔ اس میں بنو عامر بنو کنانہ سے لڑے، کیونکہ کنانہ کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائی رکھا گیا۔ فجار کے معنی ہیں گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چنانچہ جو چوتھی لڑائی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار براز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی۔ قبیلہ بنو کنانہ کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروف کو قتل کر دیا۔ عروف کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا تھا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت عکاظ کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے ہی میں وہ حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی۔ انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آئے۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا، البتہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنو کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چاچوں کو تیر پکڑاتے رہے اور بس۔ 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس نے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا،
لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا، ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کو یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابوالقیاس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں ہی میں تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو۔ اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔ اس زبیدی شخص کو یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا گیا۔ حلف کے یہ الفاظ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ نستوروہ کی ملاقات۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: میں اس عہد نامے میں شریک تھا۔ یہ عہد نامہ بنو جدعان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائیں اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لیں تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں۔ آپ کی اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے: اے حلف الفضول والو، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس کے لیے ہے، سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد کرے اور حمایت کرے۔ یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف سے اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت اس سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہیں امانت دار کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کا سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات
کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف، پاک باز، ایمانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خود ان کے طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، ایمانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے 2 گنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ روانگی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچوں نے قافلہ والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گئے۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستوروح کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے مسیرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہے۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں کے طور پر درج ہے۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو چمکاتے دیکھا اور فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا۔ پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی، عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا اور جو مال ساتھ لائے تھے ان کو فروخت کر دیا اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہماری راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا منافع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، چنانچہ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد ہم سال سے حضرت خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں مگر اتنا زبردست منافع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کے سیدہ نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر جاننا چاہتی تھیں کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے کہا میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے جواب دیا، کہا میں تو یہ منظر اس وقت دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوا تھا۔ میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب بھی قافلہ یہاں سے شام کی طرف روانہ ہوا تھا۔
اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا جس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سنانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت 2 گنا تھی۔ ان تمام باتوں پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملیں۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسر کی زبانیں سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ اگر یہ بات سچ ہے تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھیں۔ نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے زیادہ اعلیٰ تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی پیشکش کریں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن معاذ سے ہوا تھا۔ اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوقی کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچوں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح حضرت خدیجہ سے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا واقعہ ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم